الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کا بیان آپ سن رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج اس سورت کا بیان مکمل ہو جائے گا. جو گفتگو آپ نے سنی کہ جو نیکی لے کر آئیں گے قیامت کے دن ان کے لیے ان کی نیکی سے بہت بہتر صلہ ان کو دیا جائے گا، اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے ان کو امان ہوگی. وہ اس دن اس طرح نہیں گھبرائیں گے جیسے وہ لوگ گھبرائیں گے جو ایمان والے نہیں ہوں گے. جو بدی لے کر جائیں گے، برائی لے کر جائیں گے تو ان کے منہ اوندھائے جائیں گے آگ میں. ان کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ وہ یہاں کرتے رہے. ہم لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں. جو لوگ نہیں مانتے یا ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے واضح طور پر بیان ہو گیا
فرمایا مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت والا، عزت والا کیا ہے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے قیامت کے دن جس حال میں ہوں گے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے، کوئی اس سے بھاگ سکتا نہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا جب کسی کی جان نکلتی ہے سب سے پہلے پاؤں کے ناخنوں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے جسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کو فرار کا، بھاگنے کا کوئی چانس، کوئی موقع نہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالی سب کو جمع فرمائے گا، وہاں بھی کوئی ادھر ادھر ہو سکتا نہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالی سے معافی چاہیے۔ سورج جب تک مغرب سے نہیں نکلتا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ہم 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دیتے ہیں، پھر توبہ کر لیں اللہ پھر بھی قبول کر لیتا۔ ہماری 99 خوبیاں ہوں دنیا میں کسی کے سامنے، ایک شدید غلطی ہو جائے تو 99 نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ برائی حاوی ہو جاتی ہے، اسی پہ وہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی وہ رحیم، وہ کریم 99 غلطیاں کر کے ایک نیکی کر لیں، وہ 99 دیتا ہے، ایک نیکی قبول کر کے معاف اور بخش دیتا ہے۔ ایسے رب کریم کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ہم قیامت کی گھبراہٹ کو سمجھ نہیں سکتے، یہاں چھوٹی سی بات ہو کیسے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کیسی گھبراہٹ ہوگی۔ اس دن اللہ تعالی جن لوگوں کو امان دے گا، جو گھبراہٹ سے امان میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھیں، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھیں۔ الحب للہ وللرسول والبغض للہ وللرسول، یہ ایمان والے کی حالت۔ ہمارے یہاں مفاد کی بات ہوتی ہے، میرا فائدہ کس چیز میں ہے، ہم اس پر جاتے ہیں، دنیاوی مفاد کو، فائدے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ جدلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ میں تمہیں نیکی کی خبر نہ دوں جو تمہیں بہشت میں لے جائے، اور برائی کی خبر نہ دوں جو تمہیں دوزخ میں لے جائے۔ انہوں نے عرض کی حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا نیکی ہماری محبت
اور برائی ہمارا بغض ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے بغض ہو۔ آج مفادات کی جنگ ہے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا و آخرت کی بھلائی چاہیں۔ لوگوں نے خواہشات کو سب کچھ سمجھ لیا، خواہشات کے غلام بن گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کو خیر سے دوری ہو گئی۔ نیک کون ہیں؟ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو، موت کو یاد رکھتے ہیں کہ ایک دن جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، ہمارے جسم کے اعضاء، پارٹس، باڈی پارٹس، جسم کے حصے عبادت میں لگے رہیں، شرع کے احکام کے پابند رہیں، تو یہ بھلائی ہے۔ آنکھ وہ دیکھے جو دیکھنا چاہیے، کان وہ سنے جو سننا چاہیے، زبان وہ کہے جو بولنا چاہیے، ہاتھ اس طرف جائیں جہاں جانے چاہیے، پاؤں اس طرف اٹھیں جہاں جانے چاہیے، غلط استعمال نہ ہو۔ خیالات، سوچیں غلط آئیں تو جھٹکی جا سکتی ہے۔ ہمارے ارادے اور یہ ہے تو ہمارا نیند کرنا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا سیر کرنا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا کھانا پینا بھی، سب کچھ۔ یہ نوم، یہ یقظہ، نوم نیند کو کہتے ہیں، یقظہ جاگنے کو۔ نیند میں ہیں یا جاگ رہے ہیں، زندگی اللہ کے لیے پورے جسم کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیں تو ہمارا دنیا کا وقت سارا عبادت میں گزرے گا۔ تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں، مگر ہم خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں، یہ کر لوں، وہ لے لوں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور خواہشات کی چادر پھیلتی چلی جاتی ہے، اور ہم پھر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ قیامت کے دن اوندے گرائے جانا آگ میں کتنا ہولناک، کتنا ڈراؤنا ہے، مگر اس کے باوجود سن کر بھی اپنے آپ کو نہ سنبھالیں تو پھر ہم نے کوئی سمجھداری نہیں کی۔ ہمیں بتا دیا گیا جو نیکی لاؤ گے تو نیکی تھوڑی ہوگی، جزا بہت ملے گی، گناہ لاؤ گے تو اسی کا بدلہ اتنا ہی دیں گے، گناہ کا بدلہ بہت زیادہ بڑھا کر نہیں دیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مکہ معظمہ کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا، عزت والا۔ وہاں گناہ کا سوچنا بھی غلط ہے، کرنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جو کچھ ہم وہاں جا کے بھی کر رہے ہیں، الا ما شاء اللہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم بنایا، وہاں پر آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں منع ہیں، مگر ہمیں وہاں کا بھی ادب آتا نہیں ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان جگہوں کا ادب کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں نے، اللہ والوں نے کیسا ادب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مکہ مکرمہ چھوڑ کے طائف چلے گئے تھے کہ مکہ میں تو گناہ کو سوچنا بھی گناہ ہے، تو وہ اتنے ادب والے کہ وہاں سے فاصلے پہ چلے گئے،
جب وہ ہستیاں جو صحابہ کرام جن سے اللہ راضی، وہ اتنی احتیاط کریں، ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ مگر ہم جس طرح کے ہیں، جیسے ہیں آپ کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے. کسی کو اخلاق نبوی دیکھنا ہو، سیرت نبوی دیکھنا ہو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھتا ہے، سنتا ہے، ان کے اخلاق، تو وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. یہاں فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جان لیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. ہمارے لیے آسانی ہو گئی، صرف کتاب نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے نبی بھی عطا فرمائے. تو اب نبی پاک کی برکت سے ہمارے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو گیا. ورنہ احکام کو مثلاً اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لفظ نماز ہم نے فارسی سے لے کر صلاۃ کا ترجمہ کر لیا، لوگ پہچان گئے کہ نماز کس کو کہتے ہیں. اب یہ ظاہری ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے. ہم کس طرح کر رہے ہیں؟ قرآن میں رکوع کا لفظ ہے، قیام کا لفظ ہے، سجدے کا لفظ ہے. صحیح طرح کیسے ادا کرنا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ایسے نماز پڑھو. کیا مطلب؟ میری اداؤں کی نقل کر لو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں درجے مل جائیں گے. ظاہری نماز ہماری، اصل باطنی نماز تو ہے نہیں کہ ہمارا پورا خشوع ہو، خضوع ہو، نماز میں پوری طرح اللہ کا دھیان ہو. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین کے شہزادے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، زرد، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے. ان کے فرزند سیدنا امام محمد باقر عرض کرتے ابا جان نماز کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. فرمایا جانتے ہو کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ وہ اللہ کی ہیبت، اس کے جلال سے اتنا ڈرنے، جبکہ وہ اللہ کی عطا سے محفوظ تھے، گناہ تو کرتے ہی نہیں تھے وہ، اس کے باوجود اتنا ڈرنا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز تو پڑھ نہیں سکتے، لیکن ان کی اداؤں کی نقل بھی تو صحیح کریں. ہمارے ہاں لباس کیسا ہوتا ہے نماز کی حالت میں، ہمارے سوچوں کا کیا حال، دھیان ہمارا کدھر؟ ہم اللہ والوں کو دیکھیں تو ہم بالکل بھی کورے، خالی. ہمارا حال جیسا ہے، اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت عطا فرمائے اور ہم ان باتوں کو سمجھیں. لوگ کہتے ہیں مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت بس یہی کہتے ہیں جی تم غلط ہو، تم غلط ہو. نہ، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے آپ سارے کے سارے ہی غلط ہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کو بتایا سمجھایا جاتا ہے کہ بہتری آئے، آپ کی کامیابی ہو، آپ کی بھلائی ہو، آپ کی خیر خواہی کی جاتی ہے، اچھا چاہا جاتا ہے. تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. پہلی بات تو یہ کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں
اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمان رہوں، یعنی فرما بردار، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ کیا کروں؟ اونچی کہیے گا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر صحیح طرح پڑھوں۔ قرآن کا بغیر معنی کے پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو تو دیکھنا بھی ثواب۔ قرآن کریم سے محبت، قرآن کی تلاوت ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ روزانہ کوئی دن بغیر قرآن کی تلاوت کے نہ گزرے۔ کم از کم بہت تھوڑا بھی 10 آیتیں تو پڑھے۔ بہت تھوڑا پڑھتا ہے تو 10 آیتیں تو پڑھے۔ ہم اتنا بھی پڑھتے نہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کب کھولتے ہیں؟ یا تو رمضان میں کھلے گا، یا کسی کے ہاں موت ہو جائے گی تو وہاں جائیں گے، وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہوگی تو پڑھ لیں گے، ورنہ ہم پڑھتے نہیں۔ قرآن کریم روز پڑھنا، اور پھر پڑھتے پڑھتے سمجھنا بھی چاہیے، اس کے معنی بھی پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں اور پھر صحیح عمل کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ 1000 صفحے کا ناول ہو، افسانوں کا مجموعہ ہو، کتنا اخبار میں جو ہوتا ہے ایک ایک لائن پڑھ جاتے ہیں، نہ کوئی ثواب نہ کوئی فائدہ، مگر سچی خبروں والا قرآن نہیں پڑھتے۔ ہمارے گھروں میں ابتدا ہوتی تھی قرآن کریم کی تلاوت سے، ہر گھر سے صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ فجر میں لوگ اٹھتے تھے۔ ہم نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا، جاگنا عبادت کے لیے نہیں، ٹی وی کے لیے، فلموں کے لیے، کھیل کے لیے۔ میچ آ رہا ہے دیکھیں گے جی، فلانا ڈرامہ آ رہا ہے دیکھیں گے۔ یا تو رات عبادت کے لیے جاگو تو جاگنا بھی ثواب۔ راتوں کو دیر تک جاگتے رہے، فجر سے پہلے سو گئے، اٹھے دوپہر میں نہ فجر کا پتہ۔ حالانکہ جو صبح اٹھتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کا چونکہ فرشتے رزق پھیلاتے ہیں اس وقت، تو جو جاگ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے حصے میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ زوال کا وقت آپ کے ہاں پہچانا جاتا ہے، 11 بجے کے بعد زوال کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت اٹھ رہے ہیں، تو زوال کے وقت میں کاروبار کھولیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ صبح کے وقت کھولتے کاروبار برکت ہوتی، مگر اب یہ نہیں رہا۔ شروع میں ہوتا تھا، فجر کے بعد لوگ نکلتے تھے، دکانیں کھولتے تھے، مغرب آ کے گھر میں پڑھتے تھے، بچوں کو بھی ٹائم ملتا تھا، رشتہ داروں کو بھی۔ اب جناب رات کو دیر سے آتے ہیں، بس کس خوشی غمی کبھی ملاقات ہو گئی، ورنہ ان چیزوں سے غافل۔ تو برکت سے ہم نے اپنے آپ کو خود دور کیا ہے۔ صبح ہم نماز پڑھتے، نماز کے بعد سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت کرتے، فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، اتنا ہی پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، مگر ہم پڑھتے نہیں۔ صحابہ کرام قرآن سینے سے لگا کر کہتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام۔ آپ نے دیکھا ہوگا بستہ جو ہوتا ہے نا، بیگ، اسکول بیگ، وہ پیچھے آج کل جس طرح وہ رکسیک ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے، قرآن کریم جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا سینے کے ساتھ لگا ہوگا، کیونکہ وہ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، یہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ فرق کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ تو قرآن دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، اس پر عمل کرنا اور زیادہ۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی، اونچی کہیے گا۔ کچھ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم صوفی ہیں، صوفی کی طریقت اور ہوتی ہے، ہم لوگ قرآن پڑھیں، ہم وظیفے پڑھتے ہیں، وہ قرآن سے بڑا کون سا وظیفہ ہے؟
مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ان کا یہ قول مجھ سے کتنی مرتبہ سنا ہوگا. وہ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کو ہم کہیں کہ نہیں جی اس کی جگہ دوسرا وظیفہ، قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ کلام ربانی ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایک بار 2 بار 10 بار پڑھ لی اس کے بعد اکتا جائیں گے. قرآن پڑھیں گے بار بار مزہ آئے گا، جتنا پڑھتے جائیں گے اور لطف بڑھتا جائے گا. قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں اچھا ایک مسئلہ بتا دوں، وہ یاد کر لیں جتنے سن رہے ہیں، جتنے دیکھ رہے ہیں. قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا جیسے دوسری کتاب ہے کہ آپ کی نظر ہوتی ہے اندر ہی اندر. نہیں، اس میں ہونٹ ہلنا اور ہلکی آواز ضروری ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلنا اور ہلکی سی آواز اونچی گئیے گا ضروری ہے. آپ کے اگر ہونٹ نہیں ہل رہے تو وہ پڑھنا شمار نہیں. سرگوشی کی آواز، سانس کی آواز ہونی چاہیے، اتنا تو ہو، اس سے کم نہ ہو. اگر آپ انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کی انگلی کو بھی ثواب مل رہا ہے. آپ نے نظر ٹکائی ہوئی ہے تو آپ کی نظر کو بھی ثواب مل رہا ہے. اللہ کا کلام دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے انگلی لگا کے پڑھتے ہیں، کو کہتے ہیں دیکھو یار صاف نظر آ رہا، پڑھتے نہیں. انگلی لگانے پہ بھی ثواب ملتا ہے. تو قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، جہر سے پڑھنا چاہیے، یعنی آواز کے ساتھ. آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، نفل نماز ہے یا فرض نماز، اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جماعت میں تو امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں. اکیلے پڑھ رہے ہیں اور کسی کو دشواری نہیں ہو رہی کہ دوسرے کی نماز متاثر ہو، آپ آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ان کو سیکھنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. عمر زیادہ ہو گئی، اب سیکھوں، ہاں جی اب سیکھیں. اس کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے. بھئی صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے سارے کیا بچے تھے؟ بڑی عمر والے بھی تھے نا. انہوں نے سیکھا یا نہیں سیکھا؟ اگر کوئی قرآن یاد کرے، جس کو آپ کے ہاں حفظ کرنا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں زبانی یاد کرنا، یاد کرنے والا قرآن کو قرآن یاد کرتے کرتے وفات پا جائے، فرشتے قبر میں آ کے پورا کرا دیں گے. اور قیامت کے دن قرآن کریم کو یاد کرنے والا حافظ قرآن مومن ہوگا سچا، تو اس کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. کتنا فائدہ ہے، ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، سب کچھ. اور ہم اس سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. نہیں جی وظیفہ دے دو تو قرآن نہیں پڑھتے ہو. تو پھر کچھ لوگ ہیں جو روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، کچھ سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، کچھ سورہ مزمل پڑھ لیتے ہیں، کچھ سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ترتیب سے بھی پڑھتے رہو، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو. اب کوئی کہتا ہے جی مجھ سے روانی نہیں ہے. روانی کا مطلب آسانی سے نہیں پڑھتا، اٹکتا ہے. اٹک کیوں رہا ہے؟ کہ اس کو زیر زبروں کی تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، تو وہ سنبھل کے صحیح پڑھنا چاہتا ہے تو اٹک کے پڑھتا ہے. ایسے اٹک کے پڑھنے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ کوشش زیادہ کر رہا ہے. اس کی کوشش کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے ہی اٹک کے پڑھنا شروع کر دو، لیکن کوئی اگر اتنی دشواری ہو تو محروم نہیں رہے، وہ پڑھے، اس کو زیادہ کوشش پر زیادہ ثواب ملے گا.
مہربانی ہی مہربانی ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی مبالغہ یا مغالطہ نہیں ہے، دیکھا ہے جو روز قرآن ختم کرتے روزانہ 2 دن میں، بعضوں کو دیکھا 3 دن میں، ان کو قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ان کی عادت۔ میں نے ان لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جہاز کا سفر کبھی پتہ چلا کہ جناب 12 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 13 گھنٹے کی ہے، 15 گھنٹے کی ہے۔ آج کل تو جہازوں میں بھی کیمرے لگ گئے، ٹی وی لگ گئے، فلم دیکھیں آپ، اردو میں، انگلش میں، دنیا کی زبانوں میں آپ کے لیے فلمیں لگا دیں۔ میری کوشش ہوتی ہے لمبی فلائٹ ہو قرآن پورا پڑھ لوں، برکت بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، حفاظت بھی ہوگی۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن میں سب کچھ ہے۔ قرآن میں اونچی کہیے گا، پڑھ کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں۔ شب قدر میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، میرا یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ میں امریکہ میں، جس کو آپ امریکہ کہتے ہیں، ایک بک اسٹور میں چلا گیا، کتابوں کی دکان میں۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی دکان ہوتی ہیں، ان کا وہ بک اسٹور 3 منزلہ تھا، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں اس اسٹور میں۔ میں نے کہا آپ کے اسٹور میں انچارج؟ اس نے کہا ہر سیکشن کا الگ ہے، نیچے کا، اوپر کا، اس سے اوپر والی منزل کا الگ ہے۔ میں نے کہا جو بھی ذرا قابل ہو اس کو، مجھے ایک کتاب کا پوچھنا ہے۔ بلا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک کتاب چاہیے۔ کتنی؟ صرف ایک۔ کون سی؟ میں نے کہا اس کتاب میں آسمان کا بھی ذکر ہو، زمین کا بھی ذکر ہو، زمین کے اندر کیا کیا ہے اس کا بھی ذکر ہو، فضا میں کیا ہے اس کا بھی ذکر ہو، بادلوں کا بھی ذکر ہو، ہوا کا بھی ذکر ہو، پانی کا بھی ذکر ہو، پہاڑوں کا بھی ذکر ہو، درختوں کا بھی ذکر ہو، پودوں کا بھی ذکر ہو، پھلوں کا بھی ہو، سبزیوں کا بھی ہو، جانوروں کا بھی ہو، گوشت کا بھی ہو، پرندوں۔ میں اتنا بولنے لگا، ان کا رک جائیں آپ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ایسی کوئی ایک کتاب نہیں۔ آپ کو زمین کے بارے میں کتاب چاہیے، ہم زمین کے حوالے سے ایک کتاب دے دیں گے، اس میں زمین کا کچھ بیان ہوگا۔ آسمان کے بارے میں کتاب چاہیے، شاید وہ بھی مل جائے کہ اس میں تھوڑا بہت بیان ہوگا۔ پھلوں کا چاہیے، ہر پھل کا الگ، کیلے کا الگ، سیب کا الگ، انگور کا الگ، کوئی کتابیں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی بھی الگ الگ مل جائیں۔ میں نے کہا میں نے پہلے کہا ہے مجھے ایک کتاب، اور ابھی تو میری لسٹ مکمل نہیں ہوئی۔ اس میں عورت کا بھی بیان ہو، اس میں مرد کا بھی ہو، اس میں بچوں کا بھی ہو، ان کے رشتوں کا بھی ہو، ان کا رہن سہن کیسا ہو، ان کے لباس کیسے ہوں، ان کی گفتگو کیسی ہو، ان کی چال ڈھال کیسی ہو، اس میں تجارت کا بھی بیان۔ کہنے لگے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں مجھے ایک کتاب چاہیے، اس میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اور بتاؤں؟ کہنے لگے جی ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس نے ساتھ ہی دعویٰ کر دیا کہ آپ کو ایسی کوئی کتاب مل بھی نہیں سکتی، ایک کتاب۔ میں نے کہا میرے پاس ہے۔ آپ کے پاس ہے؟ کون سی کتاب؟ میں نے کہا قرآن۔ ولا رطبن ولا یابس، کوئی خشک کوئی تر، یعنی سوکھی یا گیلی چیز ایسی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ کوئی چھوٹی، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔
سب کچھ ہے، اور صرف بیان ہی نہیں ہے، روشن بیان ہے۔ وہ چپ ہو گئے، انہوں نے آگے سے کچھ کہا نہیں۔ ایک کتاب، اس میں سب کچھ ہے، ماضی کی خبریں، مستقبل کی خبریں، جنت کی خبریں، میں نے تو ان سے کہا نا، میں لسٹ آپ کو سناتا رہوں گا، گھنٹہ تو لسٹ میں ہی لگ جائے گا، اور وہ بھی پوری نہیں ہو پائے گی، اور آپ ابھی سے گھبرا گئے۔ یہ ایک کتاب ہے مگر اس میں سب کچھ ہے، یہ میرے رب تعالی کا کلام ہے۔ دوسرا مسئلہ، قرآن غیر مخلوق ہے، یہ یاد کر لیں۔ قرآن غیر مخلوق، بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، قرآن غیر مخلوق ہے۔ یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلام متکلم کی، متکلم جو کلام کر رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو کلام کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی صفت ہوا، اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں، بنائی ہوئی نہیں ہیں، وہ رب کی خود کی ہیں، تو یہ غیر مخلوق ہے، بنایا ہوا نہیں۔ اور اس قرآن کے لیے پوری دنیا کفر کو چیلنج کیا گیا، دعوت دی گئی، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ مخلوق ہے اور کسی کا بنایا ہوا ہے تو عربی تم کو بھی آتی ہے، تم تو اپنے آپ کو فصیح افصح کہتے ہو کہ نہیں، تم جیسا صاف بولنے والا کوئی نہیں، اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے ہو کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، ہم عرب ہیں، تو عربی تم کو بھی آتی ہے، تو ایسا کلام بنا لاؤ۔ ایسا کلام بنا لاؤ، 10 سورتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، 1400 کتنے برس ہو گئے، کوئی لا سکا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ نہیں کر سکتے اور تم سے ہو سکتا بھی نہیں، تو ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، ڈرو۔ پوری دنیا، آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کتنے جتن کیے ہوں گے، مگر لا سکے نہیں، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، رب تعالی بے مثل ہے، تو اس کا کلام بھی بے مثل ہے، اس جیسا کوئی کلام ہو سکتا نہیں۔ ہمیں ملا ہے تو زبان مصطفیٰ سے ملا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ابھی جو میں پڑھ رہا تھا یہ رب کا کلام، اب جو کہہ رہا ہوں یہ میری حدیث، منہ ایک ہے بولنے والے دو ہیں۔ وہ عرب کے فصیح لوگ، فصیح الکلام، بڑا صاف بولنے والے، ستھرا بولنے والے، میرے نبی کے سامنے عاجز آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ نے ان کو ایسے معجزے دیے، جادوگروں کا توڑ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیماریوں کا زور تھا، دوائیں کون، اللہ نے ان کو مسیح بنایا، وہ ہاتھ پھیر رہے ٹھیک ہو رہا ہے، ویسے معجزے دیے۔ نبی پاک تشریف لائے تو عرب والوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اللہ نے قرآن عطا فرمایا، وہ بڑے بڑے عاجز آ گئے، بول سکا کوئی میرے نبی کے سامنے بول سکا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمانی فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔
حضور آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے صاف زبان والے، بڑی شستہ اور شائستہ زبان والے، بڑے ماہر زبان دان لوگ بھی دبے لچے ہیں، جیسے مرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چیز جیسے مردہ حالت میں، جیسے اس طرح کی ان کی ہے کہ آپ کے سامنے ان کو لب کشائی کی جرت نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کیا کہیں، ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ جسم میں جان نہیں ہے، آپ کے سامنے بول سکتے۔ کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ نے وہ کلام نبی پر اتارا، پوری دنیا عاجز ہے۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، اور اس میں ہر شے کا بیان۔ اچھا، پھر آپ کو کچھ کام کی باتیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے نبی ذرا ابراہیم کا ذکر کرو، ذرا الیاس کا ذکر کرو، ذرا موسیٰ کا ذکر کرو، ذرا عیسیٰ۔ اللہ اپنے حبیب کی زبان سے ان کا ذکر نکال کے بھی ان کو عزت دلوا رہا ہے۔ میرے حبیب تمہاری زبان سے بھی ان کا ذکر۔ اس سے پتہ چلا قرآن بتا رہا ہے اللہ والوں کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا۔ قرآن یاد پہ زور دے رہا ہے، قرآن یاد پہ زور دے رہا ہے۔ اچھا، اسی قرآن میں جتنی آیات ہے، اوامر نواہی، اوامر جمع امر کی، نواہی جمع نہی کی۔ عربی میں امر کہتے ہیں وہ کام جس کو کرنے کا حکم دیا گیا، نہی اس کو کہتے ہیں جس سے منع کیا گیا۔ اوامر، نواہی، وعید، وعدہ، آپ جتنا دیکھتے جائیں گے، گرامر کے لحاظ سے سوچیں گے، 600 جلدوں میں قرآن کی تفسیر کرنے والے کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم سے پوری تفسیر ہو سکی نہیں۔ اللہ کا کلام کتنی گہرائی ہے، اور کس کس نظر سے اس کو دیکھا۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف، ایک شخص آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ والوں کی نظر کتنی ہوتی ہے، ان کو کیا کیا خاص علوم عطا ہوتے ہیں۔ وہ آ گیا، کہنے لگا کربلا کا اتنا بڑا واقعہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس نے آ کے سوال کر دیا، اتنا بڑا واقعہ یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا جی کئی بار پڑھا۔ فرمایا چل شروع کر۔ اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا رک جا، ابھی تو نے بسم اللہ پڑھی ہے نا، رک جا۔ آپ نے بسم اللہ سے ہی اس کے عدد نکالے، بے کے 2 بنتے ہیں، سین کے 60 بنتے ہیں، میم کے 40، اس کے کئی طرح جو اس میں سے بیان، آپ نے صرف بسم اللہ سے پورا واقعہ کربلا اس کو سنا دیا۔ کیا کہیں گے اس کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے عبد الرحمن، بلی سے کھیلتے تھے، حضور نے نام دے دیا ابو ہریرہ، وہی مشہور ہو گیا۔ وہ خود کہتے ہیں میں نے حضور سے 2 طرح کے علوم سیکھے ہیں، 2 طرح کے علوم سیکھے۔ ایک تو وہ ہے جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک وہ ہے جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرا اگر بیان کروں تو گلے پر اس طرح اشارہ کیا جیسے خنجر چلتا ہے یا تلوار۔ کیا مطلب؟ تم برداشت نہیں کر سکو گے، میرا گلا کاٹ دو گے۔
اسی کو بلے شاہ صاحب نے کیا فرمایا، ایک پڑھیا علم ضرور ہویا. پنجابی آتی ہے؟ نہیں آتی، ترجمہ کر دوں گا. ایک پڑھیا علم ضرور ہویا، پر دسنا نامنظور ہویا. پر دسنا نامنظور ہویا، جس دسیا او منصور ہویا، اس یار سولی چڑھایا ہے. کیا مطلب کہ ایک علم میں نے ضرور پڑھا ہوا ہے مگر اس کا بتانا اس کی اجازت نہیں ہے. جس کے منہ سے تھوڑا سا نکل گیا اس کا نام منصور، لوگوں نے اس کو سولی چڑھا دیا کیونکہ برداشت ہو سکتا نہیں. تو اندازہ کریں، ہم دعوے کریں کہ نہیں ہم کو پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے. یہاں کتنے ہیں جو سمندر کے سمندر پی جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے. ہم ایک گھونٹ پی لیں تو ڈکار ہی ڈکار آتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جس کا چاہے جتنا چاہے سینہ کھول دے، جتنا چاہے عطا فرمائے. مہربانی، جزاکم اللہ. سمجھ آئی بات کی؟ ہم تو تھوڑا سا 2 لفظ پڑھ لی آج کل جو قرآن کی تفسیر کرنے لگ گئے، آتا جاتا ہے کچھ نہیں، اور یوں بتاتے ہیں جیسے ان سے زیادہ کسی کو سمجھ نہیں آئی. اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں 1400 سال میں سمجھا ہی کوئی نہیں، یہی سمجھے ہیں جو کچھ سمجھے ہیں. تو ہمیں ایسے متجددین کی ضرورت نہیں. اور قرآن کا معنی کرنا، حضرت مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں جس کو 21 علوم آتے ہوں. کتنے؟ پھر کہیے گا. 21 kinds of knowledge, different kinds of knowledge. 21 مختلف علوم آتے ہوں، ان کی لسٹ بھی دی، اس کو اجازت ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کی. اور جس کو وہ نہیں آتے اس کو ترجمہ کرنے کی بھی اجازت. تفسیر تو دور کی بات ہے. تفسیر کے معنی کھول کر بیان کرنا. من فسر القرآن برأیہ، جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. غالب کا شعر، اقبال کا شعر پڑھ کے کوئی تشریح کرے تو کہتے ہیں یہ ماہر ہے اس لیے کر رہا ہے، تم نے جو کیا وہ صحیح نہیں ہے، پہلے سمجھو. اور کہاں یہ لوگوں شاعروں کے کلام اور کہاں ان کی باتیں، اور کہاں میرے رب کا کلام. مذاق نہیں، یہ رب کا کلام. یہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب لبوں پر قرآن ہو، سینے میں مصطفیٰ کے نور کا فیضان ہو. تو جو نور مانتے ہی نہیں، جو نور مانتے ہی نہیں، ان کے منہ پر قرآن تو ہوتا ہے مگر ان کے حلق سے نیچے اترتا نہیں. قرآن میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب. نور کا ذکر پہلے، کتاب کا ذکر اونچی کہیے بعد میں. یہ نور کا ذکر پہلے کیوں ہے، کتاب کا ذکر بعد میں کیوں؟ کہ بغیر نور کے کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. آپ اندھیرے میں کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نور کا ذکر پہلے، کتاب کا ذکر بعد. پہلے نبی کو نور مانو، نور مان کر نور مانگو، نور لے کر کتاب پڑھو، پھر فیضان ملے گا. جنہوں نے نور نہیں مانا، جب مانا نہیں تو مانگا نہیں، جب مانگا نہیں تو ان کو ملا بھی، خود بھی بھٹک رہے، دوسروں کو بھی بھٹکا رہے. اور جنہوں نے نور مانا، نور مان کر نور مانگا، ان کو ملا یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. انہوں نے نور مانا تو مانگا نا، جب نور مانتے ہی نہیں تو پھر مانگتے کیسے؟ پہلے نور مانا
پھر انہوں نے مانگا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو یہ قرآن جس میں ہر شے کا روشن بیان، اس کو سننا بھی ثواب۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نبی پر اترا ہے جب وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں دیکھو گے بہہ رہی ہوں گی، آنسو جاری ہو جائیں گے۔ سننا کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کتنے تھے جو قرآن سن کر مسلمان ہو گئے؟ آج بھی کتنے ہیں جو قرآن کو دھیان سے پڑھتے ہیں، ان کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے جی میتھمیٹکس، جیومیٹری، جغرافی اور پتہ نہیں آپ کتنے نام لیتے ہیں۔ کتنے نام لیتے ہیں جی، یہ باٹنی ہے، یہ زولوجی ہے، یہ فزیالوجی ہے، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، کہتے ہیں یہ قرآن میں کہا۔ میں نے کہا پڑھ کے تو دیکھو، پڑھ کے دیکھو، قرآن میں سب کچھ، سب کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ کتنے؟ 19۔ 10 اور 9 19۔ پورے قرآن کو اس پر تقسیم کر لیا گیا۔ الف کتنی مرتبہ آیا ہے، بے کتنی مرتبہ آیا، تے کتنی مرتبہ آیا، سے کتنی مرتبہ، ایک ایک الفابیٹ، ایک ایک لفظ، پورے 19 پر پورے قرآن کو تقسیم کر لیا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو میں جب بیان کرتا ہوں اس وقت تفصیل آپ کو سناتا ہوں۔ کس آیت کے حروف کتنے ہیں، پوری سورت کے حروف جمع کریں، ان کے اعداد نکالیں، کتنے علوم ہیں قرآن میں، 19 پر تقسیم کر لیا۔ میتھمیٹکس، اچھا جی 1 سے 9 تک ہے نا عدد؟ پوچھ رہا ہوں، جو آپ میں سے جانتے ہیں بتا دیں، میں تو ایم ہی ہوں، پوچھ رہا ہوں 1 سے 9 تک، اس کے بعد وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آخری عدد 9 ہے، پہلا عدد۔ یہ 9 کا عدد کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ کبھی ختم۔ ٹیبل کہتے ہیں اردو والے، پہاڑا کہتے ہیں۔ پڑھیے 9 کا پہاڑا، ٹیبل۔ 9 ایکم 9، 9 دونی 18، 8 اور 1 9، 9 تیا 7 اور 2، 9 چوک 36، 6 اور 3، 9 پنجے 45، 4 اور 5۔ پڑھتے جاؤ، کبھی ختم نہیں ہوگا، 9 رہے گا۔ یہ ہمیں سائنس نے نہیں بتایا، قرآن نے بتایا۔ زکوٰۃ کا حساب کیسے نکالو گے؟ کہتے ہیں جی تمہارے پاس میتھمیٹکس نہیں ہے، تو قرآن میں سب کچھ ہے۔ ہمیں فرمایا گیا کوئی نیکی کرے تو ایسی جیسے ایک دانہ، اس کو بو دیا جائے، اس میں سے 7 بال نکلتے ہیں، ہر بال میں 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟ 700۔ اللہ جس کے لیے چاہے دگنا جتنا زیادہ۔ یہ سارا کچھ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ صحابہ کرام میں وہ ہستیاں جو یہ کہتی ہیں ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، کیا چیز؟ اونٹ نہیں، اونٹ کی رسی گم ہو جائے، قرآن سے پوچھ لیں گے بتا دے گا کہاں ہے۔ اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اعلان تھا، مجھ سے جو پوچھو گے جواب قرآن سے دوں گا۔ لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، میں نے کتنی مثالیں آپ کو دی، کتنی بار آپ کو بتایا۔ چلیں ایک بات پھر سنا دیتا ہوں۔
دو عورتوں نے ایک ہی جگہ پر بچہ دیا، جنم دیا بچوں کو. دائی ایک تھی، مڈ وائف کہتے ہیں انگلش میں، آپ دائی کہتے ہیں. وہ ایک تھی، ایک نے لڑکا جنا، ایک نے لڑکی جنی. دائی نے دونوں بچے رکھ دیے، بھول گئی کس کا لڑکا تھا اور کس کی لڑکی. اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا کہ جائیں ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں تو چلو تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ پتہ لگ جائے گا کہ جی کس کا خون ہے، کس سے ملتا ہے، کیسا ہے. تھوک ٹیسٹ کراؤ جی، پیشاب ٹیسٹ کراؤ، خون ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ. آج کل تو ٹیسٹ ہی ہو جاتے ہیں، بندہ ہی ٹیسٹ میں ختم ہو جاتا ہے. وہ بھول گئی. اب دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ میں نے لڑکا جانا ہے. لڑکی کو دونوں قبول. ان عورتوں کو مردوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ان کو قبول کر لیتے ہیں. یہ خود عورت ہو کے عورت کو قبول. بات سمجھ میں آئی؟ دونوں کہہ رہی ہیں لڑکا جانا ہے. اچھا جی، اب مسئلہ کس کی مانے کس کی نہیں مانے قرآن نہیں. بعد میں حرمت کے مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں، رشتے ناتوں کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل، دوسرے مسائل. کیسے تسلی ہو؟ وہاں ایک بول پڑا، حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے جو پوچھو گے میں قرآن سے جواب دوں گا. تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ قرآن سے بتا دیں گے، تسلی ہو جائے گی، کوئی شک نہیں رہے گا. آ گئے حضرت علی کے پاس کہ جی یہ معاملہ. حضرت علی نے کہا یہ نہیں کہا، میں نے ایسے مسئلوں کے لیے تھوڑی کہا تھا اب جناب لڑکی لڑکا بدل گئے. تو حضرت علی نے ایسا نہیں کہا. فرمایا 2 پیالے لے لو ایک جیسے، دونوں عورتوں سے کہو اس میں اپنا دودھ دیں. دونوں پیالے ایک سائز کے ہوں تو اس میں دودھ لو ان کا، دونوں کا وزن کرو. جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی ہے. دودھ ایک جتنا ہوگا، پیالے بھی ایک جتنے، وزن کیا گیا، ایک کا بھاری نکلا ایک کا ہلکا. حضرت آپ نے قرآن کی کون سی آیت سے یہ مسئلہ نکالا؟ کہاں سے نکالا یہ مسئلہ قرآن سے؟ فرمایا اللہ فرماتا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ فرماتا ہم نے مرد کا حصہ دگنا رکھا ہے. بتائیں آپ، وہ مولا کائنات فرماتے ہیں جو سوال کرو گے جواب قرآن. تو جب ان کے علم کی یہ شان ہے، میرے نبی کے علم کی کتنی شان ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا آپ کو اتنا علم، اتنی چیزیں کیسے مل گئیں؟ فرمایا میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا نا، تو یہ جو آنکھوں کا ہوتا ہے نا، یہ جو پیالہ کہہ لیں، تو غسل دیا، یہاں پانی جمع ہو گیا، میں نے وہ پی لیا تھا، اس کی برکت سے مجھے یہ ملا. آج کا کوئی ہوتا تو فتوی ہی لگا دیتا اس بات پہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو قرآن اس میں ہر شے کا روشن بیان. جو پڑھ نہیں سکتا اسے علم والوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. یہ حدیث بتائی جاتی ہے، حالانکہ ربیع الابرار میں اس کو زمخشری نے حضرت لقمان کا قول لکھا ہے، واللہ عالم. سن لیں، اگر اس کی تشریح کروں تو بڑا ٹائم چاہیے، میں صرف وہ الفاظ سنا دیتا ہوں. اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس. صبح اس طرح کرنا، کل تمہیں جو آئے تمہاری زندگی میں، کل کا دن جو آئے وہ اس طرح آئے کہ تم عالم ہو جاؤ. تم یہ نہیں ہو سکتا تو علم سیکھنے والے ہو جاؤ، عالم بن جاؤ، ورنہ متعلم سیکھنے والے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علم کو سننے والے بن جاؤ، مستمعان. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء سے محبت کرنے والے ہو جاؤ. 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو جس کو پڑھنا سمجھنا نہیں آتا
وہ علماء کی مجلس میں بیٹھے، علماء حق کی، کیونکہ روح کی بہترین غذا، روح کی اللہ کا کلام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو میں نے کہا جب کوئی مر جائے تو پھر اس کے پاس بیٹھ کے بینڈ باجے بجایا کرو، وہاں موسیقی بجایا کرو، قرآن نہ پڑھا کرو، کیونکہ روح کی غذا تو موسیقی ہے، تو وہاں قرآن نہیں پڑھا کرو، بینڈ باجے بجایا کرو۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا کلام، پیارا کلام، روح کی غذا۔ سنو، روح کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے، بالکل سی۔ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ یہ جہاں اب اس وقت ہم ہیں، یہ دنیا ہے، یہ روح کے لیے پردیس ہے۔ یہ روح کے لیے، روح کا دیس اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کے لیے، ہمارا جسم جو ہے اس کے لیے پردیس ہے۔ آپ پردیس میں ہوں، دیس سے سندیسہ آئے، پیغام آئے، خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ جو رہتے ہیں باہر ذرا ان سے پوچھو، جو باہر رہتے ہیں نا، جن کو دیس میں آنے کا موقع نہیں ملتا، ذرا ان سے پوچھو ان کو دیس کی یاد کیسے ستاتی ہے۔ دیس سے کوئی چیز آ جائے، کوئی آ جائے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو دیس سے پردیس میں آپ کو کوئی چیز ملے، خوشی ہوتی ہے۔ روح کا دیس ہے بارگاہ الہی، یہ ہے پردیس۔ تو روح کو خوشی کہاں سے ملے گی؟ جب دیس سے کوئی چیز آئے گی، جب تو کلام الہی کہاں سے آیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں اللہ کا کلام، نبی کی نعت، اللہ والوں کا ذکر، یہ سب ذکر الہی، اللہ والوں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر، اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن بہترین غذا ہے روح کی، روح کی۔ یہ منطق، فلسفہ، فنون وغیرہ یہ بات کی چیزیں ہیں، اصل اللہ کا کلام، یہ جتنے آپ نے فنون نکالے نا، سب یہ بات کہ اصل اللہ کا کلام وہ روح کی غذا ہے۔ کانوں کو جب قرآن سننے کو ملتا ہے تو یہ کان خوش ہوتے ہیں، آنکھوں کو جب کلام دیکھنے کو ملتا ہے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، زبان کو جب پڑھنے کو ملتا ہے زبان کی عید ہوتی ہے۔ مگر ہم سمجھتے اونچی، ہمیں کہا گیا زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آوازوں کو قرآن سے سجاؤ۔ اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو قرآن سے سجاؤ، اچھا اچھا کر کے پڑھو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، ذکر آ گیا، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے بات، تہجد پڑھ رہے تھے، صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اور تہجد میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، آواز کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کر ان کا قرآن پڑھنا سنا، ان کو نہیں پتا کہ نبی سن رہے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے، صبح فجر کے بعد فرمایا رات ہم نے تیرا قرآن پڑھنا سنا، تو بہت اچھا پڑھتا ہے، تجھے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ دیا ہے، لحن داؤدی سے تجھے حصہ ملا، تو بہت اچھا پڑھتا ہے۔ ہمیں کوئی اس طرح کہہ دے تو ہم کہیں گے تھینک یو، شکریہ، ہمارا تو یہی حال ہو گیا، حالانکہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بہرحال صحابی کا جواب سنیں، صحابی کہتے ہیں حضور مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا، میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ اب یہ بات تھانوی صاحب نے بھی لکھی، تھانوی صاحب لکھ کے کہتے ہیں نماز اللہ کی عبادت ہے، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ کی عبادت میں دوسرے کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ اور خوش ہوتے. تو اللہ کی عبادت میں دوسرے کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ تو تھانوی صاحب کو بھی لکھنا پڑا نبی کو خوش کرنے کا مطلب اللہ کو خوش کرنا ہے. جو نبی کو خوش کرتے ہیں وہ کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں. تو قرآن کریم سے آوازوں کو سجاؤ، پڑھو، دن رات اس کا وظیفہ کرو. اس کے پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. جہاں تک آواز جائے گی، پتھر سن رہے ہیں، یہ گواہ بنیں گے. کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے؟ ہم نے اس کو قرآن پڑھتے سنا، قیامت میں گواہی دیں گے. چاہے جائے کہ آپ گانا گائیں، وہ آپ کے گانے کی گواہی دیں، تو ان کو قرآن سنائیں تاکہ وہ یہ گواہی دیں یہ قرآن پڑھتا تھا اور اچھا کر کے پڑھتا تھا، شوق سے پڑھتا تھا. ذکر اللہ کا اعلیٰ درجہ، اللہ کے ذکر کا اعلیٰ درجہ قرآن پڑھنا اور سننا. قرآن پڑھنا اور سننا. کوئی پڑھ رہا ہے تو اس وقت باتیں نہ کرو، قرآن سنو. قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا، سنو اور خاموش رہو. سنو اور اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دھیان دیتے نہیں. قاری کے منہ سے قرآن کے الفاظ، حروف نکل رہے ہیں، وہ ذکر الہی ہے. کیا ہے؟ اونچی، کیونکہ قرآن سے پڑھ رہا ہے نا، ذکر الہی ہے. وہی اقوال اگر کافروں سے سن کر نقل کرے تو کیا ذکر الہی ہوگا؟ اونچی نہیں. پتہ چلا الفاظ کا اثر بھی ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، ہر حرف کے پیچھے فرشتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے. قرآن کا دور، یعنی شروع سے آخر تک ایک سن رہا ہے، ایک سنا رہا ہے، پھر دوسرا سنا رہا ہے، سن رہے ہیں. جس سال آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ دور فرمایا آپ نے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. 61 ٹائمز، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک پورے مہینے کی تراویح میں. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں پورا قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. غوث پاک نے 15 سال روزانہ عشاء سے فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھا ہے. اب ایک بات سنا رہا ہوں، سمجھ نہیں آئے گی. سنا رہا ہوں، سنانے سے پہلے کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آئے گی. سمجھنے کے لیے روحانیت چاہیے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سوار ہوتے تھے نا سواری پر، تو جس میں پاؤں رکھتے ہیں اس کو رکاب کہتے ہیں. اونٹ گھوڑے میں جب سوار ہوتے ہیں تو پاؤں رکھنے کے لیے رکاب. ایک رکاب میں ایک پاؤں رکھ کر دوسرے رکاب تک دوسرا پاؤں پہنچانے سے پہلے قرآن پڑھ لیتے تھے. میں نے پہلے کہا آپ کو سمجھ. ان کے ٹائم میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی، دنیا کے لیے وہ لمحہ ہوتا تھا، ان کے لیے وہ جتنا ٹائم وہ قرآن پڑھ لیتے تھے. مگر میں اس پر یہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ آپ کی سمجھ سے بالا چیز ہے. یہ آپ کو اللہ چاہے گا تو سمجھ آ جائے گی. آپ لوگ معراج کی رات سنتے رہتے ہو نا، ہر ایک کے لیے وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے اب ایک بات اور کرنی ہے. اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اچھا، گمراہ ہونے کا ذکر پہلے ہے، ہدایت کا ذکر، یہ بھی بڑے راز کی بات ہے.
تو سارے قرآن پڑھنے والے ہدایت والے، اونچی گئی ہے نہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، مہربانی ہو، ورنہ ہم کچھ کر سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سونا چاندی نقدی مال سیر سپاٹا مزے اس میں گم ہیں۔ ساری دنیا سونا بن جائے تب بھی قرآن کا بدل نہیں۔ پڑھ کے دیکھو، اتنے موتی نکال نکال کے لوگ تھک گئے، موتی ختم نہیں ہوئے۔ اس قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اللہ کا کلام پڑھے اور بھوکا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن میں اللہ تعالی نے سب کچھ بیان فرمایا، مگر سب کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں۔ میں چاہوں کہ قرآن میں جو کچھ ہے سب مجھے معلوم ہو جائے، مجھے ہو سکتا نہیں، مگر میرے نبی کے لیے سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جس کو اللہ جتنا چاہے، سب پر اسرار کھلتے نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ تو جب سکھانے والا رب ہے اور سیکھنے والے حضور ہیں تو سکھانے والا جانے اور سیکھنے والا جانے، ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، مگر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ چاہے۔ حضرت معاذ کو حضور نے بھیجا یمن کا گورنر بنا کر، لوگوں کے فیصلے کیسے کرو گے؟ حضور قرآن موجود ہے نا، قرآن سے کروں گا۔ فرمایا اگر تم نہ پاؤ قرآن میں، کیا مطلب قرآن میں تو سب کچھ ہے، تم نہ پاؤ؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے۔ فرمایا اس میں بھی نہ پاؤ؟ تو انہوں نے کہا قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہدوا برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن میں تو سب کچھ ہے، مگر سب کے لیے، سب کے لیے، جس کے لیے جتنا اللہ چاہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ حبیب کو اللہ خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو جس کا رب بغیر چاہے بغیر مانگے کھولے، کہ نبی نے نہیں چاہا، اللہ نے خود عطا فرمایا، ان کے سینے میں کیا کچھ ہوگا ہم اندازہ کر سکتے اونچی نہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے یہی حکم ہوا ہے میں کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اور مجھے حکم ہوا ہے میں فرما برداروں میں ہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، میں قرآن کی۔ اور بچوں کو قرآن پڑھانے والوں قیامت کے دن صلہ ملے گا۔ جو بچوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں نا، ان کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے۔ ان کو کیا پہنائے جائیں گے؟ نور کے تاج۔ دوسرے دیکھ کے رش کریں گے، اتنا چمکدار تاج کراؤن کہاں سے مل گیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا تھا۔ تو قرآن پڑھنا چاہیے ہم سب کو۔ بہت بیان قرآن پہ کرتا رہوں، کئی جمعے لگ جائیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی۔ جس کو ہدایت کا شوق ہوگا وہ راہ پائے گا تو اسی کا بھلا ہوگا نا۔ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو بہکے
تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، میرا کام اتنا ہی ہے کہ تمہیں بتا دوں کس میں نفع پاؤ گے، کس میں تمہارے لیے تکلیف ہوگی۔ تم اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے، حضور کو ماننے کا نام، اور حضور عین ایمان ہے، حضور عین ایمان ہے۔ ہم لوگ مومن ہیں اور حضور ہمیں ایمان دینے والے، ایمان انہی کی بارگاہ سے ملا ہے نا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ حضور کی بارگاہ سے سب کچھ ملا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب جب پتہ چلا کہ وہ ایمان کی جان ہے، عین ایمان ہے، تو کیا ہمارے جیسے؟ پوچھ رہا ہوں، میرے نبی جیسے ہم ہو سکتے نہیں۔ کوئی آگے سے کہ نہیں انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں ہے سارے مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، تو حضور بھی مومن، ہم بھی مومن، سو سارے بھائی ہیں۔ تو پھر وہ آدم کی اولاد کو آپس میں کیا کہا گیا ہے؟ اولاد آدم۔ تو تمہیں اگر ہم کہہ دیں کہ جی تم فرعون کے بھائی ہو تو وہ بھی اولاد آدم، تم بھی اولاد آدم، کیسا لگے گا؟ اس وقت تو مرچیں لگیں گی۔ تو یاد رکھو نبی پاک ہمارے روحانی باپ ہے، ان جیسا کوئی بھی۔ اور نبی کا قرآن پڑھنا اور شان ہے، میرا آپ کا قرآن پڑھنا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے قرآن پڑھنے کا اثر جو ہے وہ میرے آپ کے پڑھنے میں نہیں ہے۔ زبان کا فرق ہوتا ہے۔ تو جو چاہے گا اپنے بھلے کو ہدایت قبول کرے، اور جو نہیں قبول کرے گا اس کے لیے یہ بتا دیا ہمارا کام ڈر سنانا ہے۔ اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہاری مرضی، پھر جہاں تمہیں لے جایا جائے گا جو کچھ ہوگا وہ یاد رکھنا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا۔ اور اے میرے حبیب فرما دیجئے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک بار سب محبت سے کہیں الحمدللہ۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ تمام خوبیاں کس کے لیے؟ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں، اے لوگو تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے، باخبر ہے۔ قرآن پڑھو گے اس سے ہدایت ملے گی، ثواب بھی ہوگا، اور تم اگر ہدایت قبول نہیں کرو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ حضور ہم سے بے نیاز ہیں، حضور ہم حضور کے نیاز مند ہیں، ہم حضور کے نیاز مند ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھتے۔ جس کا فون بجا آپ لوگوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ فوراً اس کے پاس جائیں، اسے کہیں 500 روپیہ ڈالے مسجد کے۔ اس طرح ایک دو بار کرو گے تو لوگ رکیں گے نا، ورنہ آ کے گھنٹیاں بجائیں گے مسجد میں۔ انہوں نے مسجد کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب نشانیاں، اللہ نشانیاں دکھائے گا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھا یا نہیں؟
سورج کا لوٹنا مغرب سے دیکھا یا نہیں؟ کنکروں کا کلمہ پڑھنا سنا یا نہیں؟ کتنی نشانیاں معجزات دیکھے، پھر وہ غیبی چیزیں جن کا ظہور ہونے والا تھا، پھر اس کے علاوہ کیا کیا موقع آئے، نبی کے معجزات بھی دیکھے، اللہ کی نشانیاں بھی دیکھیں، اب بھی نہیں مانتے تو کیا ہدایت والے ہیں؟ اونچی تو یہ اگر غافل ہے تو ان کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا۔ توجہ، یہ آخری آیت تھی سورہ نمل کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب الحمدللہ کی تفسیر کروں۔ یہ الحمدللہ کے کلمے میں کتنی باتیں ہیں، پھر آپ کو نشانیوں کا بتاؤں، نبی کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ بتاؤں، یہ سارا بیان کرتا رہوں، عمر ہو جائے یہ بیان پورا نہ۔ خلاصہ پوری صورت ہو رہی ہے، ایک ایمان والے کو قرآن کی ہر آیت سے پہچان ہوتی ہے اللہ کی، کائنات کی۔ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں ہوں اس کائنات میں، میری وجہ تخلیق، مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، جو نہیں مانوں گا تو انجام کیا ہوگا، مانوں گا تو کیا صلہ ملے گا۔ ہم ہر آیت میں سنتے ہیں یا نہیں؟ پہلوں کا انجام، منکروں کا انجام، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے انعام، یہ سارے بیان سنتے ہیں یا نہیں؟ پھر نبی پاک کی شان سنتے ہیں، اللہ والوں کی شان سنتے ہیں، تو ہمیں سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم یہ سب دھیان دیں، غور کریں، تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، مہربانی ہے، اور ہمارا رب غافل کچھ بھی کہیں بھی کر رہے ہیں اس سے چھپے ہوئے نہیں۔ جب اتنی بات کنفرم یقینی طور پر معلوم ہو گئی تو اب سدھرنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کہیے نا، سدھرنا چاہیے۔ سدھرتے کتنا اس نفس میں زور لگا لو، یہ اتنا کمینہ ہو چکا ہے، یہ سدھرتا گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے۔ لیکن جو بات کرنے لگا ہوں وہ ناراض کرنے والی نہیں ہے، خوش کرنے والی۔ اور تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں گنے جا سکتے ہیں، رب کی رحمت گنی نہیں جا سکتی۔ جھک جاؤ اس کے سامنے، توبہ کر لو، معافی چاہ لو، وہ معاف کر دے گا، وہ کرم فرما دے گا۔ ہمیں پتا ہو نا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ نہیں کرتے، رب دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم ٹلتے نہیں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ آؤ عہد کرو اپنے ساتھ بار بار، یا اللہ گناہ گار ہے، معاف کر دے۔ خطائیں ہو جاتی ہیں تو کریم ہے، معاف کر دے۔ بار بار توبہ کریں، اگر گناہ کے بعد توبہ کر لیں اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کے بعد کرتے ہیں پھر ان کی خیر نہیں۔ یہ سورہ النمل، یہاں اس کا بیان پورا ہوا، الحمدللہ۔ اب سورہ القصص شروع ہوگی، سورہ انشاءاللہ تعالی۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کراچی میں آئے تھے، 1956 سے انہوں نے یہ تفسیر بیان کرنا شروع کی تھی۔ سورہ فاتحہ سے ابتدا کی، بسم اللہ سے، 28 برس میں 9 پارے بیان کیے، 28 برس میں 9 پارے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں تھیں جہاں تک انہوں نے بیان کیا، 38 سال میں نے 10 پارے بیان کیے ہیں، سورہ توبہ سے شروع ہو کر، اور اب یہ 20واں پارہ آپ کا جو آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو پورا بیان کر دیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں،
اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے چونکہ 5 فروری تھی، چھٹی تھی، بازار بھی بند، دفتر بھی بند، مسجد بھر گئی تھی۔ لوگ چونکہ میرے ہاں تو زیادہ تر محلے والے کم، دور سے ہی زیادہ آتے ہیں جو محبت والے۔ جمعے کے دن کا ہم نے اہتمام چھوڑ دیا۔ جمعہ بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ آپ ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے نا، ابھی جا کر اگلے جمعے کے لیے آپ کپڑے الگ کر لیں گے، یہ اگلے جمعے پہنوں گا، یعنی اگلے جمعے کی تیاری شروع، اور انتظار کریں گے، آپ کا پورا ہفتہ عبادت میں لکھا جائے گا، ثواب لکھا جاتا ہے آپ کے لیے۔ شوق ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جمعے کا احترام بھی نہیں رہا، گورنمنٹ ایسی، نام ریاست مدینہ کا اور کام کافروں والے، اللہ معاف کرے۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرما، مسجدوں میں آنے کا ہمیں طریقہ۔ یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فون سائلنٹ کر لو، آپ سے ہوتا نہیں ہے۔ کیوں کہتا ہوں؟ آپ کو گناہ سے، عذاب سے بچانے کے لیے، آپ کی خیر خواہی کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا مسجد میں دنیا کی غیر ضروری بات کریں گے، 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ کرتے ہی ہیں، مکہ میں بھی بیٹھے ہوئے، مدینہ میں بھی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، بازاروں کی، حالانکہ دنیا کی بات کریں مسجد میں برسوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں آ کے آپ موسیقی بجائیں، ٹیلی فون بجائیں، افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور پچھلے جمعے ہم نے خود کہا تھا کہ اب جس کا فون بجے گا اس کو کہا جائے گا اسی وقت 500 روپیہ جرمانہ۔ ہم نے نہیں لینا، ڈالو مسجد میں یا کسی مستحق کو دو، تو اس کے پیسے جائیں گے تو وہ خود بخود فون بند کر کے آئے گا۔ اب جن کو بند نہیں کرنا آتا، گیٹ پہ وہاں پہ دروازے پہ کسی کو بولو، کوئی ایسے لوگ ہیں ان کو بند کرنا نہیں آتا، تو بولو کسی کو کہ جی اس کو بند کر دو، وہ بھی نہیں کرتے۔ تو میں مذاق نہیں کر رہا، اگر آپ لوگ باز نہیں آئے نا تو میں گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے جیمر لگوا دوں گا۔ جیمر کا مطلب آپ کا فون یہاں بجے گا ہی نہیں، کام ہی نہیں کرے گا۔ اگر مسجدوں کا ادب نہیں کرو گے تو پھر کچھ خیر پا سکتے نہیں، اور نہیں تو یہ ہوگا کہ آپ کا فون دروازے پہ لے کے خود وہ بندہ سائلنٹ یا آف کر کے دے گا، اور آپ دوبارہ کھولیں گے تو پھر مشکل، تو یہ ڈیوٹی لگا دیں گے، کیونکہ آپ سنتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں اور آپ بچنا نہیں چاہتے تو مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اس وقت یہ جو کورونا کی وبا کی دوسری لہر پھیلی ہوئی ہے، 11 کروڑ افراد کہتے ہیں اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور لگ بھگ 25 لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں۔ اس بلا سے کیسے چھٹکارا چاہیے؟ ہمارے ہاں پرواہ نہیں ہو رہی۔ اب سب سے کہوں گا احتیاط نہ چھوڑیں، صفائی کا خیال رکھیں، بازار کی غلط چیزیں نہ کھائیں، برائلر مرغی اور شیور کے انڈے سے تو توبہ کر لیں۔ گھروں میں مرغیاں پال لیں، آپ کو تازہ اصلی گوشت بھی ملے گا، انڈے بھی ملیں گے، دیسی انڈے، دیسی مرغ کھائیں۔ یہ برائلر جو ہے یہ کیمیکل، اس سے بہت زیادہ یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ دعائیں بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں۔ جن لوگوں نے یہ وبا پھیلائی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو غارت کرے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ برطانیہ میں حضرت مولانا ساجد الہاشمی صاحب مشہور فاضل ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں۔ میں بہرحال رات بھی جو وہاں ہوتا ہے بیان لائیو، اس میں بھی میں نے کچھ کا ذکر کیا تھا، جتنے لوگ بھی اس دوران وفات پا گئے۔ مشتاق قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے پہلے نگران تھے، ان کی اہلیہ بھی کل وفات پا گئیں۔
اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ رسالہ ہر سال جو چھپتا ہے عرس پر، یہ آج آپ کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گھر کے لیے ایک لینا تاکہ زیادہ گھروں میں جائے۔ ایک گھر کے 4 افراد ہیں، چاروں لے لیں گے تو پھر زیادہ گھروں میں نہیں جا سکے گا۔ یہ مفت ملتا ہے آپ کو، اس کو پڑھنا بھی، پورے سال کی رپورٹ ہوتی ہے والد صاحب کے بارے میں، انگلش والوں کے لیے انگلش کا حصہ بھی اور بڑی معلومات بھی۔ یہ 50 ملکوں میں ہر سال بھیجتا تھا میں۔ اس سال ڈاک نہیں جا رہی۔ پوسٹ والوں نے، پوسٹ آفس والوں نے کہا ہے یہ رسالہ مفت بھیجتے ہیں۔ پہلے مثال کے طور پر امریکہ، برطانیہ کے لیے 90 روپے کا ٹکٹ لگتا تھا، ہم وہ بھی دے دیتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں 400 روپے کا ٹکٹ لگے گا اور گارنٹی نہیں ہے کہ پہنچے گا، کیونکہ کورونا کی وجہ سے وہ لوگ ڈاک نہیں لے رہے، دشواری ہو رہی ہے، کب جائے گا۔ تو PDF کے ذریعے واٹس ایپ پر یا ہمارے جتنے پیجز ہیں ان پر چڑھا دیا، ان لوگوں کے لیے پڑھ لیں، مگر آپ لوگوں کو یہ ملے گا، آپ لے لیجئے گا، گھر میں جا کے پڑھیے گا۔ اور اشتہار چھپے ہوئے ہیں، اپنے علاقے کے لیے لے جانے ہوں، لگانے ہوں، لے جائیے گا۔ 4 اور 5 مارچ کو والد صاحب قبلہ کا 38واں سالانہ عرس منایا جائے گا۔ رات کو، جمعرات کو رات کے 10 بجے چادر چڑھتی ہے۔ کوئی شخص کپڑے کی چادر نہ لائے، کوئی بھی شخص کپڑے کی چادر چڑھانے کے لیے نہ لائے۔ داتا صاحب سے چادر آتی ہے، وہ چڑھتی ہے۔ شرف پور شریف سے، بابا صاحب کے مزار سے چادر آتی ہے، وہ چڑھتی ہے۔ آپ میں سے جو کپڑے کی چادر چڑھانا چاہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنے پیسوں کا کپڑا خرید کر کسی غریب مستحق کو دے دے اور ثواب ان کو بخش دے، صاحب عرس کو ثواب بخش دے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھولوں کی چادر لوگ لاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، تو چادر چڑھتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، رات میں علماء تشریف لاتے ہیں، پنجاب سے خاص مہمان بلائے جاتے ہیں، اور اس دوران آپ نے کلمہ کلام پڑھ کے جمع کرنا ہے، قرآن، درود، جو کچھ پڑھا جائے آپ سے ایصال ثواب کے لیے۔ 5 تاریخ کو جمعہ، رجب کا 3را جمعہ، پوری دنیا کی ہر سنی مسجد میں یوم خطیب اعظم منایا جاتا ہے۔ والد صاحب کا ذکر ہوگا، لوگ کریں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے۔ آپ لوگ بھی جہاں جہاں ہوں ضرور اس کا اہتمام، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، تو عرس کی تیاری کریں۔ سب لوگ اللہ برکت عطا فرمائے۔